15ویں صدی کی وہ قدیم پہیلی جسے 21ویں صدی میں بھی حل نہ کیا جا سکا۔ یہ تاریخ میں پائے جانے والے خفیہ رازوں میں سے ایک کتاب راز تھا جس نے ٹرانسلیٹرز، ڈیکوڈرز اور سیپٹوگرافرز کو بھی بوکھلا کر رکھ دیا، کیونکہ یہ کتاب ایک ایسی زبان میں تھی جسے 600 سال بھی نہ پڑھا جا سکا، نہ ہی اسے سمجھا جا سکا اور نہ ہی اس کتاب کے کوڈ کو ڈیکوڈ کیا جا سکا۔ کیا یہ خفیہ کوڈ والی کتاب پراسرار رازوں سے بھری ہوئی ہے، یا کسی نے جان بوجھ کر انسانوں کو تجسس میں ڈالنے کے لیے اسے غلط زبان میں لکھا تھا، یا پھر اسے اپنی ذات تک محدود رکھنے کے لیے ایسی زبان میں لکھا گیا جو دوسرے نہ پڑھ سکے؟ بہرحال یہ وہ سوالات ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے گردش کر رہے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ تاحال اس کتاب کے متعلق کوئی ٹھوس بیان سامنے نہ آ سکا۔ معزز دوستو، 1912 وہ سال تھا جب ووئنچ مینوسکرپٹ نامی اس پراسرار کتاب کو دریافت کیا گیا۔ اسے پولینڈ کے ایک مشہور کتابی تاجر نے خریدا جس کا نام ویلفرڈ ووئنچ تھا۔ اسی مناسبت سے اس کتاب کا نام ووئنچ مینوسکرپٹ رکھ دیا گیا۔ ویلفرڈ ووئنچ نے اپنی ساری زندگی اس کتاب کو ڈیکوڈ کرنے میں لگا دی، مگر یہ کتاب ناقابل فہم ہی رہی۔ ویلفرڈ ووئنچ کے مرنے کے بعد یہ کتاب اس کی اہلیہ ایتھل ووئنچ کے پاس چلی گئی، لیکن اس کتاب کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ کیا جا سکا۔ 420 صفحوں پر مشتمل اس کتاب کے بارے میں قیاس کیا گیا ہے کہ یہ پچھلی کئی صدیوں سے گردش کر رہی ہے، اسی وجہ سے اس میں چند صفحات بھی غائب ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس پر تحریریں بائیں سے دائیں جانب لکھی گئی تھی۔ اسے ہاتھ سے لکھا گیا تھا، جبکہ اس میں مختلف ڈائیگرامز اور تصاویریں بھی موجود تھیں جنہیں پائیدار رنگوں سے بنایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے برس بیت جانے کے باوجود ان تصاویروں کے رنگ پھیکے نہ پڑ سکے، مگر یہ پائیدار رنگ آخر کن اشیاء سے بنائے گئے تھے آج تک کوئی بھی پتہ نہ لگا سکا۔ ان تصاویر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں مختلف جانداروں مثلاً پودے، جانوروں وغیرہ سے لے کر مختلف عمارتیں، گھر اور ستارے وغیرہ کے اشکال بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس کتاب کے پیپرز یا تھیم شیٹ کو ویلمپر یعنی مختلف جانوروں کی کھالوں کے چمڑے سے بنایا گیا تھا، اور ان صفحات پر 1,70,000 کے قریب الفاظ درج کیے گئے، جبکہ ان الفاظ کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی پنکچویشن کا استعمال نہیں کیا گیا، جو اس کتاب کی تحریروں کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ 2 ہاتھوں سے لکھی گئی تھی، جبکہ اس پر تصاویر کسی تیسرے شخص نے بنائی ہے۔ اس کتاب پر موجود تحریروں کے متعلق ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ وہ زبان ہے جس کا نہ کبھی ماضی میں ذکر ملا، نہ ہی اس کا حال میں کوئی وجود موجود ہے۔ ان تحریروں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے دنیا کے ماہر ترین کرپٹوگرافرز کی خدمات حاصل کی گئیں، مگر اس مسٹری بک نے مطالعہ کرنے والوں کی عملی توانائی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد امریکی اور برطانیہ کے پروفیشنلز جو کہ مشکل سے مشکل کوڈز کو ڈیکوڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، یہ کتاب ان کے زیر مطالعہ رہی، مگر کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی۔ اس کے علاوہ جنگ عظیم میں ڈیکوڈز کی حیثیت سے کام کرنے والے پروفیشنلز بھی اس کتاب کے مفہوم کو نہ سمجھ سکے۔ یہ کتاب کس نے لکھی تھی، کیوں لکھی تھی، کس لیے لکھی تھی، یہ ہمیشہ کے لیے معمہ بن کر رہ گیا۔ البتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف تھیوریز بھی سامنے آ گئی، مگر اصل حقائق سے آج بھی بے خبر ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق یہ کوئی طبیب کی کتاب معلوم ہوتی ہے جس میں کسی طبیب نے اپنے تجربات کا نچوڑ تحریر کیا تھا۔ شاید وہ اپنے تجربات کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے مشکل الفاظ کا سہارا لیا تاکہ اس کے ذاتی تجربات پوشیدہ رہ سکیں اور یہ صرف اس کی ذات تک محفوظ رہیں۔ معزز دوستو، اس کتاب کو سن 1969 میں ایل یونیورسٹی کے سپورٹ کر دیا، اور انہوں نے یہ کتاب یونیورسٹی کی مینوسکرپٹ لائبریری میں رکھ دی تاکہ عملی طور پر تحقیق کی جا سکے۔ 2009 میں بے حد کاوشوں کے بعد بتایا گیا کہ کاربن ڈیٹنگ کے بعد پتہ چلا ہے کہ اس کتابی نسخے کو 1404 سے 1438 کے درمیان میں لکھا گیا۔ پھر انتظامیہ کی کوششوں سے اس کتاب کو 6 مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔
جس میں علم فلکیات یعنی آسٹرونومی سے جڑے پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا تھا، ہربل جس میں جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ادویات کا ذکر کیا گیا تھا، اور اس حصے میں پودوں کی ایسی تصاویر موجود ہیں جو دنیا بھر میں کہیں نہیں پائے جاتے۔ اس کے علاوہ بایولوجی جس میں جانداروں کے متعلق علم تھا، یہاں تک کہ اس میں عورتوں کی تصاویر بھی موجود تھیں۔ علم حکمت سمیت اجزاء کی تراکیب کے حصے بھی شامل تھے۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق اس خفیہ کتاب میں موجود تحریروں کے حروف واضح ہوتا ہے کہ اسے جان بوجھ کر مشکل اور غیر واضح تفصیل میں بیان کیا گیا تاکہ کوئی دوسرا انسان اس علم تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ جب اس کتاب پر الٹرا وائلٹ لائٹ ڈالی گئی تو اس کتاب پر ایک نام نظر آیا۔ یہ نام جیکوبس نیبس کا تھا، جو کہ 16ویں صدی میں روم کے بادشاہ رودولف II کا معالج تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس دور میں تمام تر علوم کو خفیہ ہی رکھا جاتا تھا، مگر اس کتاب میں موجود ایک خط نے واضح کر دیا کہ یہ کتاب جیوبس کے پاس موجود ضرور تھی، مگر اس کا مصنف نہ تھا، کیونکہ یہ خط ایک جرمن سائنسدان مارک میسی کو لکھا گیا تھا اور اس سے اس کتاب کے ترجمے کی درخواست کی گئی تھی۔ کیونکہ مارک کو دنیا بھر کی زبانوں پر عبور حاصل تھا، اس خط میں یہ بھی واضح طور پر بتایا گیا تھا کہ اس کتاب کا مصنف راجر بیکن ہے، جو کہ 13ویں صدی میں ایک چرچ کے پادری ہونے کے ساتھ ساتھ سائنسی تجربات بھی کرتے تھے۔ مگر جدید دور کی کاربن ڈیٹنگ نے اس بات کو بھی مسترد کر دیا، کیونکہ راجر کا تعلق 13ویں صدی سے تھا، جبکہ اس کتاب کو 15ویں صدی میں لکھا گیا تھا۔ تاحال اس کتاب کے متعلق 3 تھیوری سامنے آئیں۔ پہلی یہ کہ اسے مشکل کوڈز میں لکھا گیا ہے تاکہ اسے کوئی ڈی کوڈ نہ کر پائے۔ دوسری تھیوری کے مطابق یہ کتاب دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، جبکہ تیسری تھیوری کے مطابق اس کتاب میں کسی نئی زبان کو تخلیق کرنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ابھی تک سمجھا نہیں جا سکا۔ بہرحال یہ مہمہ آج بھی جو کا تو ہی کام ہے، اور اس پراسرار کتاب نے ذہین ترین لوگوں کو کنفیوز کر ڈالا ہے۔ ابھی تک محض چند الفاظ کے علاوہ اس کتاب سے کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ کیا اس کو ڈی کوڈ کر کے قیمتی رازوں سے آگاہی حاصل کر لی جائے، یا پھر اس کتاب پر محنت اور پیسے کا ہی ضیاع کیا جا رہا؟ آپ کی اس کتاب کے متعلق کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔